بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بلا تعطل بات چیت اور مذاکرات کا دور ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہر عمل کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سلمان صاحب، بات چیت کا دور ختم ہو جانا یہ بھارتی طرز عمل کیا ظاہر کرتا ہے، کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ یہ جے شنکر صاحب تیسری دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے، جو ٹیبل پہ بیٹھ سکتا ہے۔ جب سے مودی صاحب وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں یہ سارا عمل معطل ہو کے رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اس خطے کی تاریخ میں 140 مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ آرٹیکل 370 کے بعد مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا۔ مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا تو وہ 8 لاکھ فوج وہاں پر کیوں تعینات رکھی ہوئی ہے؟ یہ الیکشن آ رہا ہے، اس کا رزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں۔ بات یہ کہ اس طرح نہ مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہوتا، اور آپ نے وہ ریزولیوشن جو اقوام متحدہ میں ہے وہ خود ان کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی ہے، اور دنیا کے مہذب اقوام جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر رہی ہیں، اور اس خطے کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کشمیر ہے۔ کشمیر پہ بات کرنی پڑے گی، آپ آرٹیکل 370 ہو یا 970 ہو، اس طرح مسائل جو ایشو ہیں وہ نہیں دب پاتے۔ لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک چیلنج ہوتے ہیں، تو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے ان کی پالیسی کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جو ڈائیلاگ کا ایک پروسیس تھا، تسلسل سے جو ڈائیلاگ تھے وہ 2004 سے 2007 تھوڑا سا 8 میں بھی آپ کہہ لیں، دوبارہ کوشش بھی کی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اب دوبارہ اس پروسیس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ نہ پاکستان انٹرسٹڈ ہے نہ انڈیا اس پروسیس میں۔ ہاں ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ ہے لیکن اس قسم کے ڈائیلاگ میں نہیں۔ لیکن انڈیا کی جو پالیسی اس وقت پاکستان کے بارے میں ہے، اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں ڈسمسو پالیسی، کہ پاکستان پہ وقت نہ ضائع کرو۔ انڈیا اب وہ کھیل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی لیگ میں کھیلنا ہے، ایشیا پیسیفک ہے، انڈین اوشن ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، یہ ہے بڑے پلیئرز کی گیم۔ انڈیا چونکہ اس طرف جا رہا ہے تو لہٰذا وہ پاکستان کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ کے وقتاً فوقتاً دباؤ تو ڈالتا رہتا ہے، لیکن ڈائیلاگ فی الحال پاکستان سے ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہوئی کہ بامعنی ڈائیلاگ ہو سکے، کیونکہ پاکستان بھی ایک جگہ فکسیشن ہوئی بھی ہے پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی۔ لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ رسول بخش صاحب، آرٹیکل 370 ختم کرنے سے کیا مسئلہ کشمیر ختم سمجھا جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ کشمیر کبھی ختم ہوا ہے یا ہوگا جب تک کہ اس کا تسلی بخش حل تلاش نہیں کیا جاتا، اور اس بارے میں ہمارے مذاکرات کئی سطح پہ کئی حکومتوں کے درمیان معنی خیز ہوئے ہیں۔ آخری دفعہ آپ دیکھیں وہ خورشید محمود قصوری صاحب کی کتاب ہے، وہ اس میں ساری تفاصیل موجود ہیں، اور وہ آگرہ سمیٹ جس میں ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، تو دیکھیں مذاکرات تو ہوئے ہیں، اور وہ بالکل اس کے برعکس تھے جو ہندوستان کا موقف ہمیں صفاتی سطح پر سامنے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے لچک تھی، اور کئی سالوں اس وقت دونوں طرف سے لچک تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ صافی صاحب، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، بھارت کا ایسا طرز عمل کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایسا طرز عمل بھارت نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے ماضی میں جب یہ کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ بحیرہ بنگال میں ڈبو دیا ہے، بنگال میں ان کی پالیسی مکمل طرح ناکام ہوئی ہے اور ان کو بری طرح ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب پاکستان میں ہونے جا رہے CO کانفرنس اکتوبر کے مہینے میں بھارت پاکستان کو جو تنہائی کا شکار کروانا چاہ رہا تھا وہ خود تنہائی اور اضطراب اور اس کا شکار ہو چکا۔ رسول بخش صاحب، اس وقت مولانا محبوب ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے، مولانا کو سچی محبت کہاں سے ملنی ہے؟ وہ پارٹی نہیں، میرے خیال میں جو موسم میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، خنکی سی آ رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے، تو مولانا صاحب کی ضرورت کچھ زیادہ پڑ گئی ہے۔ دیکھیں بات صاف ہے، مولانا صاحب اس بندوبستی نظام کا حصہ نہیں ہے، ان کو حصہ نہیں بنایا گیا، یا یہ نہیں بنے، اور جو نہیں بنے حصہ ان میں کچھ لسانی جماعتیں ہیں بلوچستان کی، مولانا صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بہت بڑی ماتو پارٹی ہے، وہ حصہ نہیں ہے۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں کا جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا موقف انتخابات کے بارے میں یہ رہا ہے کہ یہ شفاف ہے، نہ آزادانہ ہے، نہ صاف ہے، نہ سنجیدہ ہے، اور
ہم اس کو مانتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں۔ مانتے اسی لیے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کے ہم خلاف ہیں۔ تو ان سب کا موقف ملتا ہے، لیکن راستے ابھی ان کے جد و جہد کے حوالے سے اپنی اپنی سیاسی جد و جہد ضرور ہے، لیکن ایک تحریک کی جد و جہد کے حوالے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ اس وقت مولانا صاحب کو اگر نظام کا حصہ شروع سے بنا دیا جاتا تو تب تو شاید وہ مان جاتے۔ اس وقت بنیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو زمینی سطح پر دیگر جماعتوں کا ہے، جو ایک پولیٹیکل فرنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو مولانا صاحب، میرا خیال یہی ہے، میں بھی عسکری صاحب کی تائید کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اس بندوبستی نظام کی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کر لیے جائیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر سب کے خطرات میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہمیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کیا یہ نظام چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا۔ تو اس میں یقینی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس وقت نظام کی بقا کا جبر یہی ہے کہ آئین میں تبدیلیاں کی جائیں۔ اور اب یہاں پہ ایک المیہ ہے، قومی المیہ ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر آئین کو آپ تبدیل کرتے ہیں یا تبدیل کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں شخصی مفادات کا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، شخصی مفادات کا تحفظ تاریخ میں 1954 سے لے کے 1997 تک اور اس کے بعد تک ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ کیا ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں تاریخ سے کہ ملک اس وقت جمہوریت، آئین اور اس وقت ملکی مفادات کا تقاضا یہی ہے کہ 3 اشخاص کے شخصی مفادات کا تحفظ آئین کو تبدیل کر کے کیا جائے؟ یہ مولانا صاحب کے لیے بھی سوال ہے، ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ اور یقیناً مولانا صاحب کے لیے یہ ایک امتحان ہے فیصلہ کرنا بھی۔ رسول بخش صاحب، اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں پھیلائی بھی جا رہی ہیں، کیا ارادتاً ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ایسا ہے تو پھر کون یہ سب کر رہا ہے؟ ایسی باتوں کی میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بیانات سیاستدانوں کے آتے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، لیکن جب ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پس منظر سامنے رکھتے ہیں، پیش منظر سامنے رکھتے ہیں، اور اس وقت کا جو نظام ہے، کہیں کا بھی نظام ہو، اس نظام کی حیت کو اور اس نظام کے تقاضوں کو بھی اور ضروریات کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور معنی خیز ہیں اور ان کا مطلب یہی ہے کہ ریاستی ادارے، تمام حکومتیں وفاقی اور صوبائی اور تمام سیاسی جماعتیں بمشمول تحریک انصاف مل بیٹھیں اور اس کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ہو، تو یہ ایک موجودہ حالات کے تناظر میں ایک دیوانے کا خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں بھی کرنا میاں صاحب نے کی ہیں کہ جب تک ہم، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے، مستحکم نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی ذمہ داری معیشت کو سنبھالنے کی حزب اختلاف کی نہیں، میڈیا کی نہیں، سماجی تنظیموں کی نہیں، یہ موجودہ حکومت کی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے اور صوبائی حکومتوں کی بھی ہے۔ جو معاشی پالیسیاں ہیں، جو فزیکل پالیسیاں ہیں، تجارتی پالیسیاں ہیں، سب پالیسیاں وفاقی حکومت بناتی ہے۔ اور قرض کیسے ادا کرنا ہے، قرض لینا ہے یا نہیں لینا، IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا، یہ تمام چیزیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں معیشت کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں بے بنیاد باتیں ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ان کو وہ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے۔ 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی انتظامی اصلاحات سامنے نہیں آئی، کوئی معاشی اصلاحات سامنے نہیں آئی، پہلے وہ 6 ہفتے کا کہتے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بندوبستی نظام کا تقاضا یہی ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں
ایسی باتیں کرتے رہیں کہ 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے معافی مانگیں اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ دیکھیں، ایک طرف سے ایک نظام کو آپ سہارا دے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ایک جو حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. زمینی حقیقت یہ ہے کہ جتنا تعداد میں لوگ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. تو ایسے حالات میں یہ خود فریبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آئیں مل بیٹھیں اور مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری آئینی اور سیاسی جائزیت کو تسلیم کریں اور چپ کر کے ہمارے سامنے بیٹھ جائیں اور جو ہم کہیں وہی آپ مانیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ یا نظام گرے گا یا اس کو گرایا جائے گا یا پھر اس کو نئے سرے سے کوئی مرتب کرے گا اسی طریقے سے جس طرح سے کہ اس کو مرتب کیا گیا ہے.